یہاں عامر فریہ کو انگوٹھی دکھاتا ہے کہ تم اس کو ڈھونڈ رہی ہو کیا؟ فریہ انکار کر دیتی، کہتی ہے نہیں یہ میری نہیں ہے۔ یہاں فریہ کی والدہ پھر اس کی چیزیں دیکھ کے اس کو مس کر رہی ہوتی ہے کہ میری پیاری بیٹی کہاں چلی گئی، کیسے کھو دیا میں نے اس کو، اسی طرح بس رو رہی ہوتی ہے۔ یہاں پر ان دونوں کے درمیان وہی باتیں ہو رہی تھی اور ایسے میں فریہ آ جاتی ہے اپنی گاڑی اور بیٹھ جاتی ہے۔ اور یہاں جو عامر کی والدہ ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کو بلا کے بتا دیتی ہے کہ اس کو بریسٹ کینسر ہے۔ وہ بہت پریشان ہوتا ہے کہ کیا اسٹوپڈ باتیں کر رہی ہو، تو اسے کہتی ہے واقعی میں اسے کینسر ہے، اور دیکھو اگر تم مطلب عامر تمہاری طرح ہے، اسے ہر وقت کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اس کا بہت خیال رکھنا۔ یہاں عامر کسی سے فون پہ بات کر رہا ہوتا ہے، پھر ہانڈے کو دکھایا جاتا ہے جو کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ایک گاؤں آتی ہے، وہاں پہ رہتی ایک جگہ۔ دوبارہ سے عامر کی والدہ کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے بارے میں بتا رہی ہوتی ہے کہ میں نہیں ہوں گی، یا میں شاید نہ رہوں، مجھے اسٹیج 2 کا کینسر ہے، اتنا پھیل چکا ہے، اس لیے تم عامر کا بہت خیال رکھو گے، بچوں کی طرح ہے وہ۔ یہاں جو خلیل ہوتا ہے وہ فریہ سے کہتا ہے کہ چلو آج چائے پیتے ہیں ہم اکیلے، بہت اچھا لگے گا مجھے، میں تمہارے والد سے بھی پرمیشن لے چکا ہوں۔ فریہ اسے کہتی ہے ٹھیک ہے۔ یہاں محمد کو دکھایا جاتا ہے اور وہ سحر آتی ہے، اس سے باتیں کرتی ہے۔ محمد کو اب وہ آہستہ آہستہ اچھی لگنے لگتی ہے، اس کی باتیں، اس کی حرکتیں اس کو بس اچھی لگنے لگتی ہے۔ اس کا یہ خیال ہوتا ہے بہت معصوم ہے، بہت سیدھی ہے۔ یہاں پر فریہ اور خلیل چائے پی رہے ہوتے ہیں، اور ایسے میں فریہ کی چائے گر جاتی ہے تو اس کو خلیل کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی رنگ کھو گئی ہے، اور وہ بہت ناراض ہوتا ہے فریہ پہ، گاڑی میں بہت ڈھونڈتا ہے، رنگ نہیں ملتی۔ فریہ کہتی ہے پھر بعد میں شاید واش کرتے ہوئے کہیں گر گئی ہو، مل جائے گی، تم پریشان مت ہو۔ لیکن خلیل بہت پریشان ہوتا ہے۔ خلیل کہتا ہے دیکھو تم انگوٹھی نہیں پہنو گی تو لوگ پھر تمہیں تنگ کریں گے کہ یہ انگیج نہیں ہے، جس طرح وہ لڑکا تمہیں تنگ کر رہا تھا۔ گھر پہ بھی اسی موضوع پہ بات چل رہی ہوتی ہے کہ فریہ نے مطلب ایسی مطلب فالتو سمجھ کے رنگ کو کیوں چھوڑ رکھا تھا۔ یہاں عامر کے والد ٹائم پہ آتے ہیں تو عامر بہت حیران ہوتے ہیں، اور اکیلے بھی ہوتے، اس کے ساتھ کوئی لڑکی بھی نہیں ہوتی، تو اس بات پہ وہ اور حیران ہوتے ہیں۔ لیکن عامر کے والد وہی اپنی بیوی کی باتیں سوچ کے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں اور عامر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا کیا ہوگا۔ یہاں پہ زہرہ خاتون آتی ہے، بیٹی کو ڈانٹتی ہے کہ تم لائر تھی، یعنی جھوٹی تھی، جھوٹی رہو گی، ہمیشہ سے جھوٹ بولتی رہو گی، اور ڈانٹتی ہے۔ اور پھر منظر چینج ہو جاتا ہے، اگلی صبح کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں فریہ اور محمد بھی اسی بات پہ لڑ رہے ہوتے ہیں کہ تم بہت ہی مطلب بے پرواہ قسم کی حرکتیں کر رہی ہو۔ ایسے میں خلیل آتا ہے تو یہ لوگ ٹاپک چینج کر دیتے ہیں، اور یہاں پر پریشان ہوتا ہے عامر کا والد بہت زیادہ، اور عامر کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، اور عامر اس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ والد کو کیا ہو گیا، کب اس طرح تھا، وہ تو بس لڑکیوں میں اٹھنے بیٹھنے والا، اور یہ کب سے اس طرح ہو گیا۔ عامر کو الگ سے پریشانی ہونے لگتی ہے اپنے والد کی۔ اور یہاں پر قرائے کا فون آتا ہے کہ تمہیں ہانڈے کی کوئی خبر ہے یا نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے کوئی خبر نہیں ہے۔ اس کی دوست نیئر کہتی ہے ہانڈے کی، نیئر کہتی ہے کہ دیکھو تم لوگوں کو کوئی احساس ہی نہیں ہے، تمہاری فرینڈ نہیں ہے یہاں پہ۔ لارا اپنی والدہ سے کہتی ہے ہم پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں اینیملز کے لیے۔ یہاں دوبارہ سے فریہ کو دکھایا جاتا ہے کالج آتے ہوئے، اور وہ آگے چلی جاتی ہے، اور اس کا دوبارہ سے اس کا گھر دکھایا جاتا ہے۔ یہاں پر جو خلیل کی والدہ آتی ہے اور خلیل کی فوراً شادی کا کہتی ہے کہ اب کیا لڑکی کی منگنی ہو گئی ہے تو کتنا اب بٹھانا ہے۔ تو یہاں ان کو پروجیکٹ کے لیے کپلز دیے جاتے ہیں اسکول میں کہ کس کس نے پروجیکٹ کرنا ہے، اور یہاں پہ وہی شادی والا سین چل رہا ہوتا ہے کہ بس شادی کرانی ہے خلیل کی، تو وہ کہتے ہیں ہم پہلے بات کر چکے ہیں نا کہ اس کی اسٹڈیز کے بعد یہ کام ہوگا۔ یہاں پہ فریہ کے ساتھ جو پروجیکٹ بنانے والا لڑکا ہوتا ہے وہ فریہ سے ملتا ہے، کہتے ہیں عامر کو جب پتہ چلتا ہے، عامر اس لڑکے کو سائڈ پہ کر کے بات کرتا ہے، اور یہاں لارا کو اور اس کی گروپس کی لڑکیوں کو پولیس والے پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ یہ لوگ اینیملز رائٹس کے لیے نکلے ہوئے ہوتے ہیں،
نئی میڈ جو ہے وہ صنم میڈم کو بہت تنگ کرتی ہے، صفائی صحیح سے نہیں کرتی، اور صنم میڈم اس چیز سے بہت پریشان ہوتی ہے۔ جانسو سے کہتی ہے کہ کس طرح کی میڈ ہے، الٹا مجھے ڈانٹنے لگتی ہے جب میں کام کا بولتی ہوں تو جانسو سے کہتی ہے کہ زورا صحیح تھی ہمارے لیے، ابھی اسی کو ہی دوبارہ سے ہائر کرنا پڑے گا۔ یہاں یہ دونوں نیا اپنا آفس کھول کے جو انہوں نے ایک جھوٹے لون پہ لیا ہوتا ہے، کیونکہ رضا صاحب تو اپنی زمینیں بیچ چکا ہوتا ہے، اور یہ سب پلان اسی فراڈی ویسل کا ہوتا ہے، اور ویسل ابھی بھی اس کی نیت میں کھوٹ ہوتی ہے۔ یہ زورا بالکل اس چیز سے بے خبر ہوتی ہے، اور ابھی تک اس نے یہ نہیں بتایا ہوتا۔ یہاں صنم میڈم کا فون آتا ہے، اور صنم میڈم کہتی ہے کہ میرے اوپر آ جاؤ، اور پھر یہ آتی ہے اوپر تو اسے وہ عامر والا سین یاد آ جاتا ہے جو وہ فریہ سے کہتا تھا کہ تمہاری ماں اندر ہے یا نہیں، حالانکہ ماں اس کے ساتھ کھڑی تھی لیکن وہ اس کو اس کی میڈ سمجھ رہا تھا۔ یہ چیز اسے بہت دکھ دیتی ہے یہ بات، لیکن وہ برداشت کر لیتی ہے اور ان کے گھر آ جاتی ہے، اور صنم میڈم اسے کہتی ہے کہ مطلب اس طرح تم سے گھر کا کام کروانا ہے، اور یہاں پہ یہ دونوں پروجیکٹ کے لیے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ حیران ہوتی ہے کہ میرے ساتھ تو پروجیکٹ بنانے والا کوئی اور تھا، عامر کیسے آ گیا؟ تو عامر دروازے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو باہر نہیں آنے دیتا۔ یہاں صنم میڈم اس سے بات کرتی ہے کہ مطلب میں سوری کرتی ہوں جانسو کی طرف سے بھی، میری طرف سے بھی، اگر آپ کی کوئی دل شکنی ہوئی ہو، حوصلہ شکنی ہوئی ہو، ہمیں آپ معاف کر دیں۔ ایسے میں زورا کہتی ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے میں آج آیا کروں گی کام کے لیے۔ اور یہاں پروٹیسٹرز کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور عامر دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے اور فریہ کو باہر نہیں جانے دیتا۔ فریہ بہت بیزار آ جاتی ہے اس سچویشن سے۔ عامر اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے دوبارہ سے اسی طرح، اور یہاں دوبارہ سے مہمت کی جو سحر ہوتی ہے اس کو دکھایا جاتا ہے، اور محمد کو جو آج پہلی تنخواہ مل رہی ہوتی ہے تو محمد بہت خوش ہوتا ہے، اس کو خلیل سے کہتا ہے جاؤ اپنی فیملی کے لیے چیزیں خریدو، آرام سے انجوائے کرو، آج تمہاری چھٹی۔ محمد بہت خوش ہوتا ہے اور باہر نکل پڑتا ہے۔ سحر آواز دیتی ہے، سحر کہتی تو وہ سحر کو بتاتا ہے، سحر کہتی ہے مجھے بہت اچھے سے شاپنگ کرنی آتی ہے، چلو میں تمہیں شاپنگ کر کے دیتی ہوں۔ یہاں پہ اس کے جو مالک ہوتے ہیں سحر کے، وہ ان کو غصہ آ جاتا ہے، اور یہاں وہی سین چل رہا ہوتا ہے عامر اور فریہ کے درمیان۔ وہ عامر اس کو جانے نہیں دے رہا ہوتا اور اس کے قریب آنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، ایسے میں فریہ اس کو ہٹا دیتی ہے خود سے، اسے کہتی ہے تم مطلب چاہتے کیا ہو، مطلب کیا مطلب مقصد کیا ہے تمہارا؟ بہت وہ مطلب بیزار بھی آ جاتی ہے، وہ اپنی ریئلٹی بھی نہیں بتا سکتی، اور اس کے ساتھ صحیح سے اسے کھونا بھی نہیں چاہتی، اسے پانا بھی نہیں چاہتی، دو رائے کے بیچ میں ہوتی ہے، کچھوے کی طرح پھنسی ہوئی ہوتی ہے۔ تو بس اسی طرح چل رہا ہوتا ہے ان کا، اور پھر وہ باہر نکل کے رونا شروع کر دیتی ہے، کہتی ہے کہ بالکل بس میری محبت ختم ہو گئی ہے، اب جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ عامر کو وہ بتا دیتی ہے، عامر بھی پریشان ہوتا ہے۔ یہاں سحر اور محمد شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس پہ سحر اس کے ساتھ بہت اچھا بارگیننگ کر رہی ہوتی ہے ہر چیز میں، اس طرح محمد کی بہت بچت ہو جاتی ہے۔ محمد سے کہتا ہے تم کمال جادو لڑکی ہو، ہر چیز تمہیں بہت اچھے سے آتی ہے، تو سحر ہنس دیتی ہے۔ اسی طرح سے یہاں پہ زہرہ بیگم کہتی ہے ارے میں تو اندھی ہو گئی، مجھے نظر نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ ایسے میں اس کے رضا صاحب آتے ہیں تو ان کی کوٹ سے پیپر گرتا ہے، جب زہرہ بیگم سے پڑھتی ہے تو اسے بہت غصہ آتا ہے کہ اس نے تو ویسے اس کے ساتھ پراپرٹی بھی اور ڈرائیونگ اور کچھ ایسا چیز کھول دی ہے، کوئی سروس کی دکان کھول دی ہے، تو وہ بہت غصے میں آتی ہے کہ تم نے مطلب فراڈ کے ذریعے اس نے تمہیں دھوکہ دیا اور تم نے اس لیے مجھ سے چھپایا، اس کے کہنے پہ بہت غصہ کرتی ہے۔ رضا صاحب بھی کہتے ہیں کہ تم خوش نہیں ہو رہی ہو کہ میں اپنا کاروبار شروع کر رہا ہوں، بجائے اس کے تم پریشان اور غصے میں ہو، یہ مطلب کیا ہے؟ تو وہ اسے کہتی ہے وہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، وہ بہت دھوکے باز انسان ہے۔ مجھے تو اس کی ٹیکسی میں بھی فراڈ نظر آ رہا تھا، جو رات کو کے ٹائم پہ تم سے چوری کی گئی، اور پھر اس نے کہا کہ
اور پھر تمہیں پولیس میں کمپلین کرنے سے بھی سختی سے منع کیا۔ اس میں بھی ویسل کا ہی ہاتھ ہے۔ یہاں پہ ٹیکسی آ کے رکتی ہے اور اس سے لارا اور اس کی والدہ نکلتی ہے۔ اس کی والدہ لارا کو خوب ڈانٹتی ہے کہ یہ تھا تمہارا اینیملز کے لیے پیار، دیکھ لیا یہ ہوتا ہے۔ اور پھر اگلا منظر دکھایا جاتا ہے اور رات کا وقت دکھایا جاتا ہے۔ سب اپنے مطلب ان کی زورا کا گھر دکھایا جاتا ہے، کھانے پہ سب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ محمد سب کو چیزیں دے رہا ہوتا ہے اور فریہ کو پین دیتا ہے، فریہ اس کو تھینک یو کہتی ہے۔ سب بہت خوش ہوتے ہیں۔ عمر اپنے بیگ کو لے کے بہت خوش ہوتا ہے کہ اسے نیا بیگ مل گیا، اس کا بیگ پرانا ہو گیا تھا کافی۔ اس وجہ سے سب کافی خوش نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ چلو محمد بھی، اس کو بھی کام مل گیا۔ یہاں پہ اس کی فیملی دکھائی جاتی ہے، سنم میڈم کی، اور سب آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور سنم میڈم کوفت زدہ ہونے لگتی ہے اس سارے چیزوں سے، اس ایکٹنگ بھرے ماحول سے۔ وہ کہتی ہے چلو ہینگ آؤٹ کرتے ہیں۔ اس کے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ ہاں پھر دیکھتے ہیں ہینگ آؤٹ کرنے کے لیے۔ یہاں پر عامر کو دکھایا جاتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے کہ مطلب آخر فریہ کا کیوں رویہ اس طرح ہے، کیوں وہ مطلب میرے ساتھ اس طرح کر رہی ہے۔ فریہ بھی اسی طرح سوچ رہی ہوتی ہے، لیکن اس کو اپنے مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ عمر اپنے بیگ کو پکڑے سو رہا ہوتا ہے، محمد کو سحر کی یاد آ رہی ہوتی ہے، سب اپنے اپنے معاملات میں کھوئے ہوتے ہیں۔ محمد اس کی تصویریں مسلسل تصویر کو دیکھے جا رہا ہوتا ہے، اس کو یاد آ رہی ہوتی ہے، اس کو بہت اچھی لگتی ہے۔ زہرا بیگم یہاں پر اٹھتی ہے پانی پینے کے لیے، کمرے سے باہر نکلتی ہے۔ ایسے میں فریہ بھی نکلتی ہے اور پھر ان کے درمیان باتیں ہوتی ہے۔ اپنی والدہ سے سوری کہتی ہے کہ والدہ آپ جو کر چاہیں گی میں کروں گی، آپ پلیز مجھے معاف کر دیں، میرے طرف سے اپنا دل صاف کر لے، ایسے میری طرف سے اپنے دل میں کوئی کھوٹ نہ رکھے۔ بہت سوری کرتی ہے اور امی کے گلے لگتی ہے اپنے، اور والدہ کے دل میں بھی مطلب اس کے لیے نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر اگلے صبح کا منظر دکھایا جاتا ہے، ان کی بلڈنگ دکھائی جاتی ہے۔ لارا جو ہے وہ جانسو سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ تمہارے ایکسرسائز کا بھی کوئی مطلب خاص رزلٹ نہیں نکل رہا جس وجہ سے تم کر رہی ہو، چلو دیکھتے ہیں آج۔ پھر ایسے میں عمر آتا ہے، عمر کو کے نئے بیگ میں جیومیٹری نہیں آ رہی ہوتی، لارا اسے بند کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، وہ بند نہیں ہو رہا ہوتا۔ خیر ایسے میں عمر چلا جاتا ہے اور یہ دونوں بھی چلی جاتی ہے۔ اور یہاں پر سنم میڈم کی ایک پرانی دوست آتی ہے، اسے کہتی ہے کہ تمہیں ایک ولیتا اس طرح کا لڑکا تھا، ان کا ایک کلاس فیلو شاید، کہتے ہیں وہ ابھی بوٹ میں رہتا ہے، ہر وقت اپنی اس کی ایک کشتی ہے اسی میں رہتا ہے، اور بہت اپنی ایک الگ طرح کی زندگی گزار رہا ہے، تم کبھی اس سے ملنے چلی جاؤ نا۔ تو کہتی ہے ہاں ضرور تمہارے پاس بھی ملنے آؤں گی، اس کے پاس بھی ملنے جاؤں گی۔ یہاں پہ یہ لوگ ایکسرسائز کلب میں اپنی جم میں اپنی جمنگ کر رہے ہوتے ہیں، واک کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ عامر بھی یہیں پر ہے، اور جانسو تو اسی آسرے پہ واک کر رہی ہوتی ہے۔ یہاں پہ جب فریہ کو پتہ چلتا ہے کہ عامر نے سب کچھ چینج کروایا ہے تو فریہ کو بہت غصہ آتا ہے کہ اس نے میرے پروجیکٹس میں جو میرے ساتھ تھا اس کو چینج کیا۔ یہاں پہ ایک دم سے جب جانسو گر پڑتی ہے، عامر اسے پکڑ لیتا ہے، تو جانسو کو یقین ہی نہیں آتا خوشی کے مارے کہ جس کو میں ڈھونڈ رہی تھی اس نے مجھے پکڑ بھی لیا۔ بہت خوش ہوتی ہے، لارا سے کہتی ہے کہ آخرکار میں نے اس کو دیکھ لیا، بہت خوش ہوتی ہے۔ یہاں سنم جس کا نام ہے پتہ نہیں ویلوٹ یا اس طرح کا نام ہوتا ہے، مجھے صحیح سے نہیں پروناؤنس ہو رہا، اس کے پاس آتی ہے اور اس کی کشتی میں اس سے ملتی ہے، اسے کہتے تم ذرا بھی نہیں بدلے، ویسے ہی ہو۔ وہ اسے دیکھتا ہے، کہتے ہیں ہاں لیکن تم بدل گئی ہو۔ یہاں ہانڈے کا گھر دکھایا جاتا ہے، ہانڈے کی والدہ کہتی ہے ہانڈے نظر نہیں آ رہی، میں مس کر رہی ہوں اپنی بیٹی کو، جا کے اسے جگہ لاؤ۔ تو وہ اسے بتاتے ہیں کہ ہانڈے نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ فون کرو جا کے اسے، تو اس کی میٹ کہتی ہے کہ فون بھی اس نے گھر پہ چھوڑ دیا ہے۔ ایسے میں وہ ہانڈے کی والدہ پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہو، فون کیسے چھوڑ دیا اس نے گھر پہ، کیا کہہ رہے ہو، کہاں ہے وہ؟ یہاں زورا بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، اور
ہانڈی کی والدہ بہت پریشان ہوتی ہے اور عامر کو فون کرتی ہے. عامر کو کہتی ہے ہانڈی کی کوئی خبر ہے؟ عامر کہتا ہے نہیں ہانڈی کی کوئی خبر نہیں ہے. تو وہ اور پریشان ہو جاتی ہے، کہتی ہے چلو میں قرائے کو فون کرتی ہوں. تو وہ کہتا ہے قرائے میرے ساتھ ہے، اسے بھی کوئی خبر نہیں ہے. اور قرائے بہت پریشان ہوتا ہے کہ ہانڈی کی والدہ کو بھی اس کی خبر نہیں ہے، آخر یہ لڑکی ہے کہاں. اور یہاں پہ زہرہ اور اس کی جو ہانڈی کی میڈ ہوتی ہے وہ آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ پریشانی کی بات ہے یہ تو. اور یہاں نیر جو ہانڈی کی دوست ہوتی ہے وہ قرائے اور عامر کو ڈانٹتی ہے کہ مطلب تم لوگ کیسے دوست، تم لوگوں کو اپنی ایک دوست اتنے دن سے کھوئی ہوئی ہے، اس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. یہاں فریہ کہتی ہے ٹھیک ہے ہم ایک ساتھ پروجیکٹ کر لیں گے، لیکن تم کوئی کسی بھی طرح کی اوورنس نہیں دکھاؤ گے. تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے. یہ لوگ آ جاتے ہیں اور پروجیکٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کس چیز پہ پروجیکٹ بنایا جائے جو بہت سکسیسفل ہو. یہاں دوبارہ سے اس آدمی کی بورڈ دکھائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ جو سنم میڈم ہوتی ہے وہ بہت ہنس کے باتیں کر رہی ہوتی ہے، اسے بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے. اور یہاں ہانڈی کی والدہ زہرا بیگم کو پیسے دے کے فارغ کر دیتی ہے. یہاں پہ رضا صاحب کا آفس دکھایا جاتا ہے، وہ اس کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں. اور یہاں پہ بھی ویسل منافق وہ اسے کہتا ہے کہ ہمیں کسی عورت کی ضرورت پڑے گی زمین صاف کرنے کے لیے، تم کہیں سے کوئی عورت لے آؤ. اور یہاں پہ سنم میڈم کو دکھایا جاتا ہے جس کا بہت اچھا وقت گزرتا ہے اس آدمی کے ساتھ جو اس کا کوئی پرانا کلاس فیلر تھا جو بورڈ میں رہ رہا تھا. وہ اسے کہتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، تو کہتی ہے نہیں میرے 2 بچے بھی ہیں، ایک اسٹیپ ڈاٹر ہے، میری اپنی بیٹی ہے. تو یہاں پہ عامر اور فریہ ایک پروجیکٹ کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور عامر کہتا ہے کہ کیوں نہ ہم فن فیئر کے بارے میں پروجیکٹ بنایا ہے. فریہ کہتی ہے بہت اچھا آئیڈیا ہے. یہاں پہ زہرہ آتی ہے رضا کے آفس اور رضا کو کام کرتے ہوئے دیکھتی ہے تو خود ہی کام کرنا شروع کرتی ہے. اور ویسل تو اس چیز سے بہت خوش ہوتا ہے کہ چلو کوئی کام کرنے والا مل گیا. اور فریہ اور عامر پروجیکٹ کے بارے میں بات کرتی ہے. فریہ کہتی ہے تمہارا آئیڈیا برا نہیں، بہت اچھا آئیڈیا ہے، ہم آسانی سے پروجیکٹ بنائیں گے بھی اور یہ بہت ہی ہمیں کام کرنے کو اس پہ ملے گا اور بہت پسند آئے گا ٹیچر کو، یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے. عامر بہت خوش ہوتا ہے فریہ کو اس طرح خوش دیکھ کر. اور وہ دونوں یہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اسی پروجیکٹ پہ کام کریں گے. اور فریہ بھی محسوس کرنے لگتی کہ عامر بس وہ اٹھ کھڑی ہوتی ہے، اسے اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. یہاں پہ زہرا بیگم پوری طرح سے صفائی کرتی ہے دکان کی اور دکھی بہت ہوتی ہے، لیکن اپنے شوہر کی وجہ سے کچھ بھی نہیں کہہ پا رہی ہوتی ہے اور چلی جاتی ہے. ویسل کا اسے بالکل پسند نہیں ہوتا. یہاں جب فریہ عامر سے بات کر رہی ہوتی ہے تو دونوں آپس میں مطلب یہی پروجیکٹ لے کر بات کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے میں خلیل دیکھ لیتا ہے. خلیل بہت غصہ آتا ہے خلیل کو. خلیل اس فریہ سے پوچھتا ہے کہ تم کیوں اس لڑکے سے بار بار بات کرتی ہو. تو خلیل کے بہت زیادہ ٹوکنے پر اس کو فریہ کو غصہ آتا ہے اور کہ مطلب تم کیا مطلب وہ ہم پروجیکٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں اس میں ہماری مرضی شامل نہیں ہوتی. تو ایسے میں وہ گاڑی سے اتر جاتی ہے غصے میں اور ایسے ہی چلی جاتی ہے. اور یہاں پہ ٹیکسی آ کے رکتی ہے اور رضا صاحب صفائی کر رہے ہوتے ہیں اور گھر کے سامنے، اور لارا اس سے بات کرتی ہے. اور تو رضا صاحب کہتے ہیں یہ انسانوں کے حقوق نہیں ہو، تم جانوروں کے حقوق لے کے بیٹھی ہوئی ہو. اور یہاں لارا ان کے گھر آتی ہے اور عمر کو بلاتی ہے، عمر کو نئی چھوٹی جیومیٹری دیتی ہے. عمر بہت خوش ہوتا ہے کہ اپنی چھوٹی جیومیٹری دیکھ کے لارا کو بہت تھینک یو کہتا ہے. لارا کو عمر سے بہت پیار ہوتا ہے اور لارا کو انسانوں سے، حیوانوں سے، سب سے بہت پیار، وہ سب کا بہت کیئر کرتی ہے. یہاں عامر پروجیکٹ کے بارے میں سرچ کر رہا ہوتا ہے. ایسے میں ڈور بیل بجتی ہے. جب وہ دیکھتا ہے تو قرائے بہت ڈرنک کیے ہوئے پڑا ہوا ہوتا ہے. وہ اسے گھر لے آتا ہے. قرائے سے کہتا ہے کہ یہ سب فریہ کی وجہ سے ہوا. فریہ سے پہلے نہ تم ہانڈی کے بارے میں برا سوچتے تھے نہ میں، یہ سب فریہ کی وجہ سے ہوا ہے. دیکھو تمہیں کوئی فکر ہی نہیں ہے، نہ میری، نہ ہانڈے کی، نہ کسی کی. بس تم فریہ کے لیے ہی سوچتے ہو اور بس تم اسی کے لیے سوچتے رہنا ہے. بہت غصے میں ہوتا ہے عامر، پریشان ہو جاتا ہے.
یا جانسو پھولے نہیں سما رہی ہوتی ہے، اپنی اسٹیپ مام سے کہتی ہے، صنم میڈم سے، کہ مام مجھے تو بس آئی ایم ان ود لو، وہ عامر سے مطلب بالکل محبت کرنے لگتی ہے۔ وہ کہتی ہے نہیں، یہ ایک مطلب ایک طرح کی صرف اٹریکشن ہے۔ اس کے والد آتے ہیں، کہتے ہیں واہ آج میری بیٹی بہت خوش نظر آ رہی ہے، تو اس کی والدہ کہتی ہے ہاں یہ اسے ایکسرسائز کرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ یہاں پہ لارا اور فریہ بلڈنگ کے سامنے ملتے ہیں۔ لارا کہتے ہیں تمہیں جو ہم ڈریسز دے رہے ہیں تم بہت اچھے سے کیری کر رہے ہو، لوگ پوچھتے ہیں، تو فریہ کہتی ہے ہاں لوگ اس بارے میں پوچھتے ہیں مجھ سے۔ یہاں پہ خلیل پھر آتا ہے اور فریہ اس کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے، دونوں باتیں کرتے ہیں، لیکن خلیل بہت پریشان ہوتا ہے کہ مطلب یہ میں کیوں اتنی ٹھنڈا مزاج لیے کیوں رہتی ہے میرے ساتھ ہر وقت، ایسا کیوں، اسے میں پسند نہیں ہوں کیا، بس کنفیوز ہوتا ہے اس کے بارے میں۔ یہاں پہ یہ پروجیکٹ کی وجہ سے عامر کے ساتھ آ کے بیٹھتی ہے، اور عامر اس کو پروجیکٹ کے لیے کہیں لے کے جا رہا ہوتا ہے، دوبارہ سے ان کی وہی اسی طرح کی باتیں جب شروع ہوتی ہے تو فریہ کہتی ہے گاڑی روک دو، جب میں نے کہا ہمارے درمیان ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے، ہم صرف پروجیکٹ سے ریلیٹڈ بات کریں گے، تو پھر میں کوئی ایسی بات نہیں سنوں گی۔ وہ گاڑی سے اتر جاتی ہے فریہ۔ یہاں پہ ہانڈے کا فون آتا ہے عامر کو، وہ کہتی ہے میں اچھا محسوس نہیں کر رہی، میں بہت برا محسوس کر رہی ہوں، وہ اسے پتہ بتا دیتی ہے۔ وہ قرائے کو فون کرتا ہے، عامر قرائے اٹینڈ نہیں کرتا، عامر فوراً سے ہانڈے کے پاس جاتا ہے، ہانڈے اس کو پتہ بتا دیتی ہے، اور ہانڈے کہتی ہے دیکھو میں نے صرف تمہیں بتایا، میں نے نہ نیئر کو بتایا نہ قرائے کو بتایا، اپنی ماں تک کو نہیں بتایا۔ وہ اسے کہتے ہیں بس اب یہاں سے چلو، اپنا سامان اٹھاؤ، اور تم بہت ڈرنک کیا ہے، گاڑی میں چلاتا ہوں۔ پھر دونوں گاڑی میں بیٹھتے ہیں، اور یہ بکھیڑے لے کے بیٹھ جاتی ہے ساری، کہ پاپا رازیوں کو بھی میں نے تمہارے پیچھے لگایا تھا، جس پہ تمہارے والد نے تمہیں ڈانٹا تھا، تمہاری اخبار میں تصویر آئی تھی۔ تو عامر بہت غصے میں آتا ہے، یہ کہتی ہے مجھے معاف کر دو، میں فریہ کی وجہ سے یہ سب میں نے کیا۔ ایسے میں گاڑی کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، بہت برا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ اس سچویشن میں گاڑی نیچے گر جاتی ہے، کیونکہ سامنے سے ایک گاڑی آتی ہے، اس کو بچاتے بچاتے گاڑی نیچے پہاڑی سے نیچے گر جاتی ہے، اس میں شدید زخمی ہو جاتی ہے ہانڈے اور عامر دونوں زخمی ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں فریہ گھر میں چائے بنا رہی ہوتی ہے، تو یہ نیوز وہ ٹی وی پہ دیکھتی ہے اور شاک رہ جاتی ہے کہ یہ مطلب کیا ہو گیا، بہت پریشان ہو جاتی ہے، اور رزلٹ یہ میں کیا بتاؤں آپ کو، میں خود شاکڈ ہوں۔